کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ اور قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ یہ میرے محبوب کے نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس لفظ کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے، من انفسکم، من انفسکم۔ من انفسکم میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسی ہستی دکھاؤ، ایسی ہستی دکھاؤ، ایسی ہستی تم میں پروان چڑھے ہیں میرے حبیب، دکھاؤ، بتاؤ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا من انفسکم، من انفسکم۔ ہائے ہائے، حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی، دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کا سارا حسن دکھایا اور اپنے حبیب کا سارا حسن چھپایا۔ اگر اللہ اپنے حبیب کا حسن بھی سارا ظاہر کرتا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکتی۔ ایک بوڑھی اماں کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة لم تزر به صعلة حصين وصيم قصيم في عينيه تعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع في أشفاره وطف۔ کیا خوبصورت حلیات بیان کیا ہے، اماں نے تھکا دیا ترجمہ کرنے والوں کا۔ یہ جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے مدینہ تو راستے میں ایک بدو دیہاتی عورت کے پاس ذرا دیر ٹھہرے اور وہاں دودھ پیا، اس کی چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، چھوٹی سی۔ کہنے لگے ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ قحط ہے، کہ یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس سے دودھ نکال لوں؟ وہ ہنسنے لگی، کہ بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری، یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ کہا اگر اجازت ہو تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو اس نے بڑے رحم بری نظروں سے دیکھا کہ مجھے لگتا ہے کمل ہے، تو کہا اچھا بھائی تو کر لے ٹرائی۔ تو آپ نے اس کے تھنوں پر جو یوں ہاتھ پھیرا تو ایسے لٹک گئے مشکیزے کی طرح نیچے۔ تو آپ نے پورا گڑوا، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں گڑوا، ٹک 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 شک 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 سورا بھر دیا، جھاگ نکال دی۔ ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقط، یہ تینوں ساتھ، عبداللہ بن اریقط رہبر، عامر بن فہیرہ صدیق کے غلام، صدیق آپ کے ساتھی یار غار، ان تینوں کو پلا کر خود پیا۔ پھر دوبارہ اس بکری کا دودھ نکالا، پھر پورا گڑوا بھر کے کہا اماں سلام علیکم۔ لہذا اماں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی بھئی یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو اس کی تو آنکھوں میں آپ سما گئے۔ جب وہ شام کو اس کا حامل آیا، کہنے لگا دودھ کتھوں ہے؟ کہنے لگا بکری چکا، کملی تھی گئی بکری چکا، پاگل ہے بکری میں؟ کہا نہیں میں بھی پہلے ایسے ہی سمجھ رہی تھی۔ ایک آیا تھا برکتوں والا جس نے ہاتھ لگائے اور یہ ہو گیا۔ اب بعد میں شاید میں بھول جاؤں، بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7، اس کے بعد مر جائے، ذبح نہ کرو مر جاتی، 99.99%۔ یہ جو بکری ہے یہ ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیقی دور کے 2 سال 2 مہینے زندہ رہی، فاروقی دور کے 10 سال زندہ رہی، عثمانی دور کے 6 سال زندہ رہی۔ جب فتنے ہوئے تو یہ بکری مری، کچھ 25 سال اس بکری نے عمر پائی محبوب کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ تو وہ اماں کہنے لگی، وہ بابا کہنے لگا وہ سفیلی وہ کیسا تھا ذرا مجھے بتا۔ اب اماں بتانے لگی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، کیا خوبصورت صاف ستھرا، ابلج الوجه، 14ویں رات کی طرح چہرہ چمکتا، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، حسن الخلق،
سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن، لم تعبہ فجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، ولم تزری بہ صعلا، گنجا نہیں تھا کہ حسن میں کمی آ جائے، حسین بڑا ہی خوبصورت، وسیم، وسیم کسے کہیں؟ خوبصورت کو، لیکن کون سا خوبصورت؟ جسے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے۔ یہ کائنات میں ایک آئے، بس ایک ایک ایک۔ وسیم کا ایسے تھے کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھی، ہٹ ہٹ کے اٹھتی، ہٹ ہٹ کے اٹھتی تھی۔ حسین وسیم وقسیم، قسیم کا کیا مطلب؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو انتہائی حسین خوبصورت تھا۔ آپ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ باقی چہرہ اتنا خوبصورت نہیں جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں۔ اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر شے جسم کی حسن کا اعلیٰ نمونہ ہو۔ وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے۔ فی عینیہ، فی عینیہ، فی عینیہ داغ، موٹی آنکھ، لمبی آنکھ، سرخ دھاری دار آنکھ، سرما لگی آنکھ، پلکیں دراز آنکھ، فی صوتہ سحر، آواز میں روب بھی، کشش بھی، جادو بھی، لطافت بھی، ترنم بھی، نغمہ بھی، کھینچ لے دل کو۔ فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار لمبی، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی گھنی خوبصورت۔ ایک اور روایت ساتھ جوڑتا ہوں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ اوپرے، نہ پچکے نہ اوپرے، چربی چڑھی۔ ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ گلابی۔ براق الثنایا، دانت اتنے حسین کے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا، ایسے جیسے لائٹ پڑتی ایسے آپ کے دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ مفلج الاسنان، یہ چار دانت میں خلا تھا، یہ چار، تو ان میں سے یوں 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 کر کے روشنی باہر نکلتی۔ جب کبھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہوتے اور آپ ہنستے تو دیوار پہ نور پڑتا نظر آتا تھا، یوں نظر آتا تھا۔ خوبصورت داڑھی، نیم گھنگریالی، بال کہاں تک؟ شہمت عدنیہ، کان کی لو تک۔ کنگھی کیسے کرتے تھے؟ کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی سیدھے کبھی درمیان سے، اور جب کبھی مانگ نکلتی اور یوں ٹوپی مبارک یا داڑھی یا پگڑی مبارک اتری ہوتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ سر کے اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے یا 20، دونوں شمائل ترمذی میں آتے، 14 یا 20، ان کو بھی آپ نے کلر لگایا۔ یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ میرے رب کی تخلیق ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم